العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ لوگوں کو کچھ مصادر دیے تھے کہ ان مصادر سے کیا ہے صیغے بنا کر کے لانا، بنایا کہ نہیں؟ جی ضرور۔ کس نے بنایا؟ میں نے بنایا جناب۔ کیا بنایا؟ جلدی سے لاؤ، پیش کرو، 1 منٹ جلدی دو، ٹائم ضائع نہ کرو، پہلے سے نکال کے رکھنا چاہیے۔ روز کہتا ہوں کہ پہلے سے ریڈی رکھا کرو سب کچھ۔ دارت دارند داری داری دارم داریم، گفت گفتند گفتی گفتید گفتم گفتیم۔ کتنا دیا تھا؟ 4 دیا تھا نا، تو 2 ہی کا لکھا ہے کیا؟ 4 دیا تھا تو 2 ہی کا کیوں لکھا ہے؟ گفت تو آپ نے وہیں لکھا دی۔ یہ اس کا بھی لکھنا تھا نا، کہاں لکھا؟ آمد آمدند آمدی آمدید آمدم، ایسے نہیں دال بنتا بابو، یہ را کی طرح تم نے کیوں بنایا ہے؟ دال جب لکھا جاتا ہے ایسے اوپر نکال کے، تھوڑا نیچے، اتنا زیادہ نہیں کھینچا جاتا کہ رے ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کم کھینچا جاتا ہے اتنا، ٹھیک؟ آمدن، ٹھیک؟ اب ایسے نہیں بنانا، ہاں دال صحیح کر لو، یہ بالکل جو ہے را کی طرح ہے، وہ را ہو جائے گا۔ خاند خاندن، کیسے لکھا بابو؟ خاند خانند خانی خانید خانم خانیم، یہ خاند خانند کیسے آئے گا بابو؟ نون دال لگے گا نا، خاند خاندند خاند خاندند خاندی، یہ تو غلط ہو گیا تمہارا، صحیح نہیں ہے۔ رفت رفتند رفتی رفتید رفتم رفتیم، یہ بھی املا صحیح نہیں لکھا ہے، صحیح سے لکھا تو ہے صحیح، لیکن املا غلط لکھا، اس کو ملا کے لکھنا تھا نا ایک ساتھ۔ نوشت نوشتند نوشتی نوشتید نوشتم نوشتیم، یہ بھی صحیح لکھا ہے، گردان صحیح لکھی ہے، املا غلط لکھا ہے، املا صحیح کر لو، ملا کے لکھا کرو۔ وسیم لا جلدی سے دو۔ ابے جھوٹ بولے گا تھوڑی ملے گا، لکھا ہی نہیں ہے تم نے، نہ تم نے لکھا نہیں ہے۔ چلو بہر صورت، چلو بہانے بازی مت کرو، بہانے بازی مت کیا کرو، صداقت سچ بولنا سیکھو، بہانے بازیاں اور جھوٹ، سمجھ رہے ہو؟ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے سوائے اپنا نقصان کے، ٹھیک؟ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کیا بتایا تھا آپ لوگوں کو؟ فعل ماضی مطلق کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے، مصدر جیسے گفتن گفتن، آمدن، یہ مصدر، ٹھیک؟ مصدر سے بنتا ہے کیا؟ ماضی مطلق۔ کیا بنے گا؟ ماضی مطلق، مطلق، ماضی مطلق یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا، بیتے ہوئے سمے، بیتے ہوئے وقت میں کسی کام کا ہونا۔ کیسے بنتا ہے ماضی مطلق؟ کیا ہے؟ مصدر کے آخر کا نون گرا دو، نون حذف کر دو تو کیا ہو جائے گا؟ گفت گفت، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ آمد، ٹھیک؟ پہلا صیغہ بن گیا، ٹھیک؟ باقی 5 صیغے کیسے بنتے ہیں؟ کیا لگے گا دوسرے صیغے میں؟ نون دال، نون دال، اس کے بعد تیسرے میں یہ، چوتھے میں یہ دال، 5ویں میں میم، 6ٹھے میں یہ میم۔ یہ سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں ٹھیک۔ اچھا اب یہ سمجھ میں آ گیا، اب آپ لوگوں کو ایک چیز سمجھا دوں، ضمیر کیا ہے؟
ضمیر ضمیر کیا چیز ہوتی ہے؟ ہر زبان میں ہوتی ہے. ضمیر اس کلمے کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی کے نام کی جگہ پر بولی جائے، استعمال کی جائے. نام کو ہٹا دیا جاتا ہے، نام کی جگہ پر جو کلمہ استعمال ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں ضمیر. جیسے کہوں میں کیا ہے؟ ضمیر ہے. تم، یہ کیا ہے؟ میں تمہارا نام، تمہاری نام نہیں لے رہا ہوں، تمہاری نام کی جگہ پر تم کہہ رہا ہوں. یا تم سب، اب میں سب کا نام نہیں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، ناموں کی جگہ پر تم سب کہہ رہا ہوں. وہ، ایک مرتبہ میں کہوں احمد، ایک مرتبہ کہوں وہ، تو احمد کو ہٹا کر کے اسی کی جگہ پر میں نے لگا دیا وہ. احمد، ذاکر، باقر، یہ سب کا نام ہٹایا، میں نے کہا وہ سب. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ ہاں، ضمیر. تو ضمیر کتنی ہوتی ہے؟ 6. ضمیر بھی 6 ہوتی ہے. ضمیر 6. واحد غائب کے لیے او، ٹھیک. اس کے بعد آتی ہے آنہا، اس کے بعد تو، اس کے بعد شما، ٹھیک. اس کے بعد من، اس کے بعد ہے ماں، ٹھیک. یہ 6. او کا مطلب ہوتا ہے وہ یا اس. وہ، اس، کبھی کبھی اس کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے. جیسے کہا جائے گا او زد، اب یہ نہیں کہیں گے وہ مارا، اس نے مارا کہیں گے نا. ہماری اپنی زبان کے اعتبار سے وہ، اس. آنہا یعنی وہ سب، وہ لوگ، انہوں نے، کیا ہے؟ وہ سب، انہوں نے. جس کہیں گے کہ آنہا زدند، ان لوگوں نے مارا، ان لوگوں بھی آ جائے گا، وہ سب نے مارا، انہوں نے، اپنے اعتبار سے. تو یعنی تو، تم، تو، تم. شما یعنی تم سب، تم سب. آپ لوگ، آپ سب، تم سب، آپ سب، آپ لوگ، یہ اس طریقے کا، ٹھیک. من یعنی میں، ما یعنی ہم یا ہم سب. کبھی ہم کہہ دیتے ہیں، کبھی ہم سب کہہ دیتے ہیں. ہم گئے تھے کہیں گے ہم سب گئے تھے. یہ بولنے کا طریقہ، یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. او آنہا تو شما من ما، ٹھیک. اس کو کہتے ہیں واحد غائب. او کو کہتے ہیں واحد غائب. یہ ہے جمع غائب. یہ ہے واحد حاضر. شما ہے جمع حاضر. من ہے واحد متکلم. یہ ہے جمع متکلم. آپ کو بورڈ دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیمرہ چلا دیں یا رہن دیں؟ نہیں، اس وقت چلے گا. چلیں ٹھیک ہے سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہاں تھے بیٹا؟ بڑی دیر میں آئے. جی جناب تھوڑا لیٹ ہو گئے. ہو گیا. ہو گیا نا؟ اب توجہ رکھیں. اب یہ جو 6 ضمیریں ہیں، یہ جو 6 ضمیریں ہیں، ٹھیک، یہ 6 ضمیریں ان 6 صیغوں کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک. ہر ضمیر کے لیے ایک خاص صیغہ ہے، ٹھیک. جو ضمیر جس صیغے کے لیے استعمال ہوتی ہے اسی کے ساتھ صحیح ہے. اگر ضمیر کچھ اور ہو، صیغہ کچھ اور ہو،
تو غلط ہو جائے گا۔ ضمیر میں اور صیغے میں مطابقت ضروری ہے۔ یہ پہلا صیغہ ہے واحد غائب کا، تو یہ ہمیشہ کس کے ساتھ استعمال ہوگا؟ واحد غائب والے کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ اس میں دوسرا سمجھ رہے ہیں، یعنی جب بھی شروع میں او آئے گا، او، تو پہلا صیغہ استعمال ہوگا جو مصدر سے بنتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ او جب بھی آئے گا شروع میں تو اس کے لیے اگر فعل لانا ہوگا، تو چونکہ او واحد غائب کی ضمیر ہے تو صیغہ بھی واحد غائب والا یہی ہے نا، یا گفت یا آمد، ان دونوں میں سے گفتن اور آمدن سے، ٹھیک؟ کہیں گے او گفت اس نے کہا، او آمد وہ آیا، ٹھیک؟ او گفت اس نے کہا، ٹھیک؟ او آمد وہ آیا۔ اب آنہا جب آ جائے گا شروع میں تو اب آنہا کے لیے گفت یا آمد نہیں ہوگا، غلط ہو جائے گا۔ آنہا جمع غائب کا ہے، ٹھیک؟ تو صیغہ بھی جمع غائب کا، کیا کہیں گے؟ آنہا گفتند، آنہا آمدند، یعنی آنہا گفتند یعنی ان سب نے کہا، انہوں نے کہا، ان لوگوں نے کہا، ٹھیک؟ آنہا آمدند وہ سب آئے، ٹھیک؟ تو جو ضمیر وہاں پہ ہے، ہر ضمیر کے لیے ایک خاص صیغہ ہے۔ جب بھی شروع میں ضمیر آ جائے گی تو لاسٹ میں اگر فعل لانا ہوگا، صیغہ لانا ہوگا، تو اسی ضمیر کے مطابق ہی صیغہ اور فعل لایا جائے گا۔ اگر ضمیر کچھ ہو، صیغہ کچھ اور ہوگا تو غلط ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ چیز یاد رکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو علامتیں ہیں، یہ علامتیں، ٹھیک؟ جیسے پہلے صیغے میں تے اور دال، تے اور دال، یہ تے اور دال کس کی علامت ہے؟ واحد غائب کی۔ لہذا جب ضمیر واحد غائب ہوگی تو صیغہ بھی یہی والا واحد غائب والا، ٹھیک؟ نون دال کس کی علامت ہے؟ جمع غائب کی، نون دال جمع غائب۔ لہذا جب بھی شروع میں ضمیر جمع غائب آنہا آئے گی تو فعل جب لائیں گے تو پہلے والے صیغے میں نون دال بڑھا کر کے لائیں گے، گفت سے گفتند، ٹھیک؟ یہ اسی طریقے سے اس کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ یاد کیسے کریں گے آپ؟ یاد کرنے کے دو تین طریقے ہیں، یاد کرنے کے دو تین طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ضمیروں کو یاد کرو، الگ ضمیروں کو آپ یاد کریں۔ او، آنہا، تو، شما، من، ما، ٹھیک ہے؟ او آنہا تو شما من ما، اس کو اتنی بار تکرار کرو، ایسے یاد کرو کہ ایک سانس میں کم سے کم 5 7 10 بار کہہ سکو۔ او آنہا تو شما من ما، او آنہا تو شما من ما، او آنہا تو شما من ما، جلدی جلدی مثلا کہ یہ ایک ہو گیا، ٹھیک؟ یہ الگ یاد ہونا چاہیے ایک طریقہ۔ فعل کو ایک مرتبہ الگ یاد کرو، فعل کو الگ، جیسے آمد، آمدند، آمدی، آمدید، آمدم، آمدیم، ٹھیک؟ گفت، گفتند، گفتی، گفتید، گفتم، گفتیم، یہ اس طریقے سے فعل کو الگ یاد کر لو، ٹھیک؟ اس کے بعد دونوں کو ملا کر کے او آمد، آنہا، آمدن، تو آمدی، شما آمدید، من آمدم، ما آمدیم، ٹھیک؟ تمام فعل الگ الگ فعل کے ساتھ
او گفت آنها گفتن تو گفتی شما گفتید من گفتم ما گفتیم. او نوشت آنها نوشتن تو نوشتی شما نوشتید من نوشتم ما نوشتیم. او خورد آنها خوردن تو خوردی شما خوردید من خوردم ما خوردیم. الگ الگ جو بھی مثلا کہ اس سے مصدر سے آپ افعال بنا کر کے ان ضمیروں کے ساتھ پریکٹس کریں، تمرین کریں، مشق کریں. جتنی بار آپ دہرائیں گے، تکرار کریں گے، الگ الگ مصدر سے فعل ماضی بنائیں گے اور ان ضمیروں کے ساتھ یاد کریں گے، ایک بار یاد کر لیں گے تو پھر بالکل آسان ہو جائے گا. کسی بھی مصدر سے اگر آپ کو لکھنے کے لیے دیا جائے گا یا بولنے کے لیے، صیغہ بنانے کے لیے، فوراً آپ بتا دیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ ابتدا میں بنیادی طور پہ آپ ایک مرتبہ خوب قاعدے سے سمجھ کے یاد کر لیں. یہ 6 صیغہ آپ کو یاد کر، 6 ضمیریں، 6 صیغے اور کیا ہے علامتیں. بات ختم. یہ 3 چیز اگر آپ کو یاد ہو گئی تو سمجھ جائیے کہ آدھی فارسی آپ کو آ گئی. آدھی فارسی بیٹا آپ کو آ گئی، چونکہ اب یہ ہر جگہ چلے گا. سمجھ رہے؟ خالی بنانے کا ابھی جو زمانے آئیں گے نا ان کے بنانے کا قاعدہ الگ الگ ہوگا. ٹھیک، جیسے اب میں یہاں پر آپ کو سمجھاتا ہوں وہ جملہ بنانا. ٹھیک ہے، جملہ جیسے کہیں گے کہ وہ ہنسا، وہ ہنسا. ٹھیک، اس نے دیکھا. ٹھیک، تم نے کھیلا، تم نے کھیلا. میں نے مارا. ہم نے سنا. ٹھیک، اب ایک چیز، اب اس میں خالی ایک چیز آپ کو سمجھنا ہے. یہ تو اردو والے سارے کلمے سمجھ میں آتے ہیں. یہ ہنسنا، دیکھنا، کھیلنا، مارنا، سننا، اس کا مصدر پہلے تلاش کرنا. چونکہ یہ سارے کیا ہیں؟ کام ہیں. ہنسنا کام ہے، دیکھنا کام ہے، کھیلنا کام ہے، مارنا کام ہے، سننا کام ہے. ہنسنے کی کیا آتی ہے؟ خندیدن. خندیدن یہ اس کا مصدر ہے. خندیدن یعنی ہنسنا. دیکھنے کا کیا آتا ہے؟ دیدن. دیدن، دیدن یعنی دیکھنا. کھیلنا، کھیلنے کیا ہوتا ہے؟ بازی کردن. بازی کردن، بازی کردن یعنی کھیلنا. ٹھیک، مارنا زدن، زیدال نون زدن. ٹھیک، سننا کے کیا ہوتا ہے؟ شنیدن. ٹھیک، یہ مصدر میں نے بتا دیا آپ کو. ٹھیک، مصدر سمجھ میں آ گیا؟ مصدر لکھوا دیا یہاں پہ. مصدر دیکھ رہے ہو؟ ٹھیک، خندیدن، دیدن، بازی کردن، زدن، شنیدن. خندیدن ہنسنا، دیدن دیکھنا، بازی کردن کھیلنا، زدن مارنا، شنیدن نون چھوٹ گیا، شنیدن سننا. ٹھیک، اب یہ صیغے آپ کو بنانے ہیں. کیسے بنے گا؟ یہ اس کا یہ بنانا ہے، یہ ترجمہ کنورٹ کرنا ہے آپ کو، ان کی فارسی بنانا ہے. تو کیسے کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ واحد غائب. ٹھیک، اس نے، یہ بھی واحد غائب میں ہمارے آتا ہے. ٹھیک، تم واحد حاضر میں آتا ہے، میں واحد متکلم، ہم جمع متکلم. تو کیسے بنائیں گے؟ وہ ہنسا یعنی واحد غائب کا صیغہ ہے. تو کیا کہیں گے؟ پہلے تو او. ٹھیک، پہلا صیغہ کیسے بنتا ہے؟ نون کو گرا دو تو کیا رہے گا؟ او خندید. کیا ہو گیا؟ او خندید. اس نے دیکھا. کیا بنائیں گے؟ او، نون گرانا ہے خالی. او دید، او دید اس نے دیکھا. ٹھیک، تم نے کھیلا، بازی کردن ہے. تم کو کیا آئے گا؟ تو. ہاں، یہ خالی نون گرانا ہے. یہ گرا کر کے یہاں کیا لگانا ہے؟ یہ لگانا ہے. تو
بے بازی، بازی کر دی، تو بازی کر دی، کھیلتا ہے نا بے، تو بازی کر دی، تم نے کھیلا، تم نے کھیلا، جی ٹھیک، میں نے مارا، ٹھیک، تو کیا لگے گا؟ من، پہلے سب سے پہلے لگے گا من، ٹھیک، نون گراؤ گے تو زد بن جائے گا، ٹھیک، اسی کے آخر میں میم لگا دو گے تو متکلم کا پہلا، تو من زدم، من زدم، ضمیر کے حساب سے ادھر جو ضمیر رہے گی، ٹھیک، ویسی ہی علامت لاسٹ میں پہلے والے صیغے میں لگے گی. شنیدن، ہم نے سنا، ماں، ٹھیک، شنیدن سے نون گراؤ گے تو شنید پہلا صیغہ بن جائے گا، پھر اسی کے آخر میں یہ میم لگا دو گے تو احسنت، ما شنیدیم. تو یہ اس طریقے سے بنتا ہے، ٹھیک. جب آپ کو یہ یاد ہو جائے گا، او آنا شما آمد آمدند آمدی آمدید اور علامتیں، تو کسی بھی مصدر سے آپ کو کچھ بھی بنانا ہوگا بالکل سہل اور آسان ہوگا، بشرطے کہ یہ یاد ہو. علامتیں خاص طور سے یاد ہونی چاہیے آپ کو. جب علامتیں یاد ہوں گی تبھی آپ یہ سب کر سکتے ہیں. اب جلدی سے 1 منٹ میں آپ کو 2 3 5 6 جو ہے جملے دے دیتا ہوں، لکھ کے لانا کل، ٹھیک ہے؟ ہاں، تم سب نے لکھا، انہوں نے کھایا. میں ابھی مصدر لکھ دوں گا سامنے. لکھنا کا ہوتا ہے نوشتن، نوشتن. انہوں نے کھایا، خوردن، کیا ہے؟ خوردن. ہم نے پکایا، اس کا مصدر آتا ہے پختن، یعنی پکانا، پختن. وہ گیا، رفتن، جانا. میں نے دیکھا، دیکھا یعنی دیدن، دیدن. شستن، شستن یعنی دھونا، اس نے دھویا، شستن. چلو اتنا ہی رہنے دو، اتنا بہت ہے. مصدر لکھ دیا ہے، اب خالی انہی مصدر سے آپ کو کنورٹ کرنا ہے اس صیغے میں جو صیغہ ہم نے پوچھا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو سمجھنا ہے کہ کون کون سا صیغہ ہے اور کیسے ماضی مطلق کا صیغہ بنے گا، ٹھیک ہے؟ پہلا صیغہ کیسے بنے گا، پھر اسی پہلے صیغے میں علامتیں لگاتے جائیں گے اور صیغہ بنتا جائے گا، ٹھیک؟ جی.
شس شستن شستن یعنی دھونا.